اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی فکر بیان فرما رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے نبی تم لوگوں میں جو بھیجا ہے تم ہی میں سے بھیجا ہے، اور تمہاری مشقت اللہ کے نبی پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی تمہارے صرف ایمان کی لالچ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جو نبی تمہیں دیا ہے وہ بڑا مہربان ہے، اپنی امت پر بڑا شفیق ہے۔ حضور اس فکر کو لے کر آئے۔ لوگوں نے سرکار کی فکر کو دیکھا پرکھا، جو بدکار تھے بدکاریوں سے توبہ تائب ہو کر عزتوں کے محافظ بن گئے، جو ڈاکہ زنی کرتے تھے توبہ تائب ہو کر لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے، جو قتل و غارت کرتے توبہ تائب ہو کر لوگوں کی جان کے محافظ بن گئے، جو بدعاتی تھے سنت کے پیروکار بن گئے، جو مشرک تھے موحد بن گئے، جو غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے وہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن گئے۔ یہ تھی سرکار کی فکر۔ سرکار اپنی اس فکر کو لے کر ایک یہودی بچہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا جو سرکار کی خدمت کرتا، فامرض، بیمار پڑ گیا، فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، سرکار اس کے گھر تشریف لاتے ہیں تاکہ اس کی عیادت کریں، بچے کے حال احوال پوچھیں۔ فقعد عند رأسہ، محبوب بچے کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، سر کی جانب بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کر رہے ہیں، سرکار ان کو اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ فقال له اسلم، اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا میری خدمت کرتا ہے، مسلمان ہو جا، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں اور تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ فنظر الی ابیہ وہو عندہ، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بچے کا باپ بھی وہی بیٹھا ہوا تھا۔ بچے کے باپ نے اپنے یہودی بیٹے سے کہا، اطیع ابوالقاسم، ابوالقاسم کی اطاعت کر لے۔ فاسلم، وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، الحمد للہ الذی انقذ بی من النار، شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے میری فکر کی وجہ سے اس بچہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، شکر ہے اس ذات کا، اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کیا، اپنا کوئی کمال بیان نہیں کیا، بلکہ بچہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ سرکار نے فکر کی، سرکار نے یہ نہیں کہا
کہ میری فکر کی وجہ سے یہ بچہ آج جہنم سے بچ کر جنت کا مہمان بن گیا ہے، بلکہ اس عظیم عمل پر اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کی۔ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے میری فکر کی وجہ سے اس بچہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ہے سرکار کی فکر۔ سرکار اس فکر کو لے کر جس طرح بچوں کے پاس گئے، اسی طرح اس فکر کو لے کر بڑوں کے پاس بھی گئے۔ سرکار جس طرح بڑوں کے پاس گئے، غیروں کے پاس گئے، اپنوں کے پاس بھی گئے اس فکر کو لے کر کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، میری رسالت کا اقرار کر لو، جہنم سے بچ کر جنت کا مہمان بن جاؤ۔ حضور سرکار ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب آخری لمحات میں ہیں۔ ابو طالب حضور کے چچا ہیں اور یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ حضور کے والد وفات پا گئے، سرکار کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیا کہ میں حضور کی اپنے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کروں گا۔ سرکار کو پتہ چلتا ہے آخری لمحات ہیں، حضور اس فکر کو لے کر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان کی لالچ کرتے تھے اور کوئی لالچ نہیں تھی، ایمان کی لالچ تھی کہ یہ لوگ ایمان والے بن جائیں، یہ لوگ مسلمان بن جائیں۔ حضور اپنے چچا کے پاس گئے، ابو جہل بھی پاس بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں قل یا امو لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، کلمہ پڑھ لے، اس کلمہ کو اللہ پاک کے حضور بطور دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہنے لگا ترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا، اپنے اس بھتیجا کے دین کو قبول کر لے گا؟ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہیں، تو بھی اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہے۔ سرکار نے یہ دعوت دی، دعوت کو قبول نہ کیا، اسی لمحات میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں بیٹھے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، میں اللہ سبحانہ و تعالی سے تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا اور اس وقت تک استغفار کروں گا جب تک اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے لیے استغفار کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآنی آیات کا نزول فرمایا اور حکم دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اور نبی کے ماننے والوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ابو جہل بھی تمہارا رشتہ دار ہے، ابو طالب بھی تمہارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا، اسی طرح تمہارے چچا ابو طالب نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ ابو طالب یہ وہ ہستی ہے جس نے حضور کو کبھی تکلیف نہیں دی، حضور کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے کی۔ اب یہ اللہ پاک کے فیصلے ہوں گے کہ اللہ پاک
حضور کے چچا کے لیے کیا فیصلے فرمائے، لیکن قرآن کی آیات کا نزول فرمایا کہ جو شرک پر مر جائے، جو آپ کا کلمہ نہ پڑھے، جو آپ پر ایمان نہ لائے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور آیت کا نزول فرمایا محبوب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی۔ اللہ کے نبی تو چاہتے ہیں ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے، اللہ کے نبی تو چاہتے ہیں کوئی بھی کافر نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب تک نہ چاہیں، اللہ پاک کی مشیت جب تک ساتھ نہ ہوگی اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا، جس کو میں چاہوں گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو حضور اس فکر کو لے کر اپنے چچا کے پاس گئے۔ حضور سرکار نے سب کے لیے فکر کی، اپنوں کے لیے بھی فکر کی، بیگانوں کے لیے بھی فکر کی، اور اس فکر کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی، بڑے بڑے امتحانات سے بھی گزرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے صحیح احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے، رکانہ نامی ایک پہلوان تھا، خاندان ہاشمی ہے، حضور سرکار کا رشتہ دار ہے، عزب جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی اس فکر کو لے کر رکانہ کے پاس جاتا ہے۔ رکانہ اتنا بڑا طاقتور آدمی ہے، اپنے پاؤں کے نیچے چمڑا رکھ لے، 100 لوگوں سے کہتا اس کو کھینچو، وہ چمڑا اس کے پاؤں سے نہیں کھینچ سکتے، چمڑا پھٹ تو جاتا تھا لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ چمڑا نہیں کھینچ سکتے تھے۔ حضور سرکار حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی اس فکر کو لے کر رکانہ کے پاس گئے، کہا کہ رکانہ اسلام قبول کر لے۔ جب یہ بات حضور نے کہی، رکانہ پہلوان اپنی طاقت پر اس کو ناز تھا، حضور علیہ السلام کے لیے چیلنج کر دیا، اسلام تو ضرور قبول کروں گا لیکن مجھ سے کشتی لڑنی ہوگی۔ دیکھیں کتنی بے تکی بات ہے، ایک معزز محترم جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کا احترام اتنا ہے، صحابہ آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے، جب بھی بات کرتے نظروں کو جھکا کر کرتے، حضور سرکار کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاتے، حضور سرکار کا استقبال کرتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے، آپ کی پیشانی کو چومتے، آپ کا استعمال شدہ جو پانی تھا اس کو متبرک سمجھتے، حتیٰ کہ حضور اپنا لعاب جس کو تھوک کہا جاتا ہے ہنڈیاں میں ڈال دیتے، اپنے لیے باعث برکت سمجھتے، حضور سرکار جس کی آنکھ میں لگا دیتے، آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی، اس ہستی کا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حضور فکر لے کر گئے، دین کی فکر لے کر گئے، ان کی ایمان کی لالچ کرتے تھے، چیلنج کر دیا، حضور مجھ سے کشتی کرو۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رکانہ میں تجھے شکست دے دوں تو کیا پھر اسلام قبول کر لے گا؟ ان کے ایمان کی لالچ میں حضور سرکار کشتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور سرکار نے کشتی کی، خدا داد طاقت سے پٹکا زمین پر، حضور ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ کہنے لگا لست انت الذی فعلہ بی بل فعلہ الہک الذی خذل اللات والعزی، یہ تو نے نہیں گرایا مجھے
بلکہ یہ تیرے رب نے گرایا ہے، تیرے معبود نے مجھے گرا دیا ہے، اور آج جن بتوں کی میں پوجا کیا کرتا تھا ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ جب ایک دفعہ پٹکا زمین پر، کہنے لگا کہ نہیں، ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ جس کو شکست ہو جائے وہ بار بار چیلنج کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، ایک دفعہ اور کشتی کرو۔ حضور علیہ السلام ہچکچائے، کشتی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کوئی طاقتور بھی نہیں ہے، یہ تو ایک انگلی کی مار ہے، دو ہاتھوں کی بھی نہیں، ایک انگلی کی مار ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ایک دفعہ اور کشتی کرو۔ حضور نے کشتی کی، پھر اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے محبوب نے اٹھایا اور زمین پر پٹکا، آپ سینہ پر بیٹھ گئے۔ تیسری کشتی کا پھر چیلنج کیا اور کہا کہ حضور مجھ سے کشتی کر لو۔ فَدُونَكَ ثَلَاثِينَ شَاةً مِّنْ غَنَمِ فَاخْتَرْهَا، کہنے لگے محبوب اب مجھے گرا دو، یہ بکریاں جنگل میں چرا رہا ہوں، اِذَم نامی جنگل میں، اور یہ سب سے عمدہ بکریاں ہیں، ان میں سے جو بکری چاہو چھانٹی کر لینا، 30 بکریاں لے جانا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما اريد ذلك ولكن ادعوك الى الاسلام، رکانا مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے تیری دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف تیرا مسلمان ہونا چاہیے۔ تو رکانہ نے تیسری کشتی بھی کی، سرکار نے اٹھایا، زمین پر پٹکا، اور رکانہ نے حضور علیہ السلام کی اس فکر کو دیکھ کر کہ حضور نے کوئی لالچ نہیں کی، صرف اور صرف کس بات کی لالچ کی؟ ایمان کی لالچ کی۔ اس ایمان کی لالچ کو دیکھ کر رکانہ پہلوان وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام یہ فکر ہر کسی کے پاس لے کر گئے۔ یہ ہم نے بھی، ہمارے درمیان بھی یہ فکر ہونی چاہیے۔ حضور یہودی بچہ کی فکر لے کر گئے کہ یہ بچہ مسلمان ہو جائے۔ کیا ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر ہے؟ ہمیں کبھی یہ رونا ہی نہیں آیا کہ میرا بچہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہمیں کبھی یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ میرے بچے کو نماز نہیں آتی، جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ ہمیں یہ کبھی فکر ہی نہیں ہوئی کہ میرے بچے کو گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں آتی، گھر سے باہر نکلنے کی دعا نہیں آتی، جو دن میں 3 وقت کھانا کھاتا ہے اس کو کھانا کھانے کی دعا تک نہیں آتی۔ ایسے کھانے جیسے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کی کھرلی میں ڈال دیا، کوئی بسم اللہ نہیں، کوئی دعا نہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا، کوئی دعا نہیں، بس شروع ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے ہاتھوں کو دھو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ کھانا کھانے کے دوران انسان نسیان سے ہے، بھول بھی جاتا ہے، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ کھانا کھا چکے پھر اللہ پاک کا شکر کرے، دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا۔ طفیل بن عمر دوسی یہ ایک صحابی رسول ہے، یمن کا قبیلہ دوس اس کا یہ سردار ہے۔ حضور علیہ السلام کی فکر سے بڑا متاثر ہوا کہ حضور اتنی فکر کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کی لالچ کر رہے ہیں۔ ان کے ایمان کی لالچ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کے نبی کو تمہاری تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام تمہارے ایمان کی لالچ کر رہے ہیں۔ حضور امت کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، حضور نہیں چاہتے کہ میری امت مشقت میں پڑے۔
मिसवाक सही बुखारी में हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस उम्मत को मुशक्कत से किस तरह बचाया। हुजूर सरकार फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती अमरतुहुम बिस्सिवाक मआ कुल्लि सलाह, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का डर न होता तो हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता, हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को मुशक्कत में नहीं डाला, इसलिए हर नमाज में मिसवाक का हुक्म नहीं दिया। मिसवाक को सुन्नत ज़रूर करार दिया है, लेकिन हुक्म नहीं दिया। हुक्म इस वजह से नहीं दिया, अपनी उम्मत को मुशक्कत में डालना नहीं चाहते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस पाक है, अगर मुझे अपनी उम्मत को मुशक्कत में डालने का डर ना होता तो इशा की नमाज को मुअख्खर करता, रात के आखिरी वक़्त में तिहाई वक़्त में इशा की नमाज पढ़ी जाती, लेकिन हुजूर अपनी उम्मत को मुशक्कत में डालना नहीं चाहते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज का खुतबा दे रहे हैं, एक सहाबी रसूल खड़े हुए, हुजूर फरमा रहे हैं कि हज मुसलमानों पर फ़र्ज है। सहाबी रसूल कहता है, हुजूर क्या हज हर साल फ़र्ज है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। फिर उस सहाबी ने कहा, हुजूर हज हर साल फ़र्ज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा से फारिग हुए, अपने प्यारे सहाबी से कहा कि बार बार सवाल नहीं करते, तेरा बार बार सवाल करना, अगर मैं कह देता कि हज हर साल फ़र्ज है तो मेरी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाती। हर साल हज कैसे करोगे? महंगाई के दौर में आप भी जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर साल हज को फ़र्ज नहीं किया, ज़िंदगी में एक दफ़ा, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना फ़र्ज है, और ये भी उस शख्स पर है जो मालदार हो, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, उस बंदा के लिए हज। गरीब के लिए वो भी फ़र्ज करार नहीं दिया। अगर वो करता है सवाब की नीयत से तो ठीक है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत की फ़िक्र कर रहे हैं। तुफ़ैल बिन अमर दोसी ने हुजूर की इस फ़िक्र को देखा। लोगों ने देखा कि तुफ़ैल बिन अमर दोसी लगता है हुजूर का कायल हो जाएगा, हुजूर का ग़ुलाम बन जाएगा। पहले से ही डांटना शुरू कर दिया, कहने लगे कि तुफ़ैल इस बंदे की बात ना सुनना, अगर तूने इसकी बात सुन ली तो दीवाना हो जाएगा, फिर तू अपनी जान तक की बाजी लगा देगा इनके हर फरमान को पूरा करने के लिए। वो डर गए, कहने लगे पता नहीं कैसा जादू करते हैं, इनके कलाम में कैसी तासीर है। तुफ़ैल बिन अमर दोसी अपने कान में रुई ठूंस लेते हैं कि कहीं हुजूर सरकार की आवाज़ मेरे कान में ना पड़ जाए। हरम पाक में जाता तुफ़ैल बिन अमर दोसी, कान में रुई डाली हुई है बतौर लुप्पी के। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा हरम पाक में नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ते पढ़ते किरात की आवाज़, उनके मन में ये ख्याल आया कि सुनना तो चाहिए, हुजूर की कैसी मशहूर कुन आवाज़ है जो दिल पर असर करती है। काफिर कहते हुजूर की आवाज़ ना सुनो, आवाज़ सुनोगे तो फिर बेकाबू हो जाओगे, फिर हुजूर के ग़ुलाम बन जाओगे, हुजूर के ग़ुलाम बनने से कोई भी तुम्हें फिर नहीं रोक सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत सुनने के लिए थोड़ी सी कान से रुई हटाई, आवाज़ आई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुरीली आवाज़। मन चाहा कि मैं सुनूं, सारी हटा दी, फिर दूसरे कान से हटा दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत सुनी, आप सरकार नमाज से फारिग हुए, बस ग़ुलाम बन गए। कहा कि हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, और पता चला कि ये कबीला दोस्त का सरदार है तुफ़ैल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ अपने कबीला दोस्त को ईमान की दावत दो, इस्लाम की दावत दो।
ایمان کی دعوت دینے کے لیے اپنے قبیلہ یمن گئے۔ یمن کے لوگوں نے کہا کہ تو ہمیں اجنبی کہاں سے آ گیا، تھا ہمارا سردار اور آج کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ جنت بھی ہے، قبر بھی ہے، اسلام بھی ہے، نماز بھی ہے، یہ سب چیزیں یہ کہاں سے لے آیا؟ لہذا ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ طفیل بن عمر دوسی نے جب ان کا یہ جواب سنا کہ حضور کی غلامی سے انکار، جذبات میں آ گئے، حضور کے پاس آئے، کہا کہ حضور کر دیجیے ان کے لیے بد دعا، ان کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو آپ کی بات نہ مانے۔ طفیل دوسی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ عَلَيْهَا، محبوب انہوں نے آپ کی نافرمانی کر لی ہے، آپ کے اسلام کا انکار کیا ہے، بد دعا کر دیں۔ لوگوں نے بھی گمان کیا، لگتا ہے طفیل بن عمر دوسی نے بد دعا کا کہہ دیا، لگتا ہے حضور بد دعا کر دیں گے، لیکن حضور نے بد دعا نہیں کی۔ اللہ پاک کے حضور ہاتھ، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کی دعا کی ہے، بد دعا نہیں دی ہے۔ طائف کی وادی میں حضور سرکار کو ستایا گیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور جنگ بدر کے بعد بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے جو آپ کے لیے سب سے مشکل اور سخت دن ہو؟ کہا کہ ہاں، طائف کا موقع بھی مجھے یاد ہے، جب میں طائف کے سردار کے پاس گیا نا ایمان کی دعوت لے کر، ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بہت ہی ظلم کیا، خون بہایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں کرنے ثعلب ایک یہ ٹھکانہ ہے، جگہ ہے، میقات ہے اہل نجد کی، وہاں آپ پہنچتے ہیں، وہاں آپ کو ہوش آتا ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، جبرائیل نظر آتا ہے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے اسی درمیان گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب لقد سمع اللہ قول قومک وما ردوا علیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری قوم کے بات بھی سن لی اور ان کے ظلم کو بھی دیکھ لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جبرائیل نے یہ جملہ کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں، قد بعث اللہ الیکم ملک الجبال، اللہ پاک کی غیرت جوش میں آئی کہ ہو میرا محبوب اور ان کا خون زمین پر اتنا سستا بہایا جائے۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا، لِتَأْمُرَهُ فِيمَا شِئْتَ، محبوب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے قدموں میں ہے، آپ بس اس کو حکم کیجئے۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے سامنے آتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، محبوب حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، محبوب اگر آپ چاہتے ہیں نا دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو ایسے پیس دیا جائے جیسے چکی کے دو پارٹ میں آٹے کو پیسا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بل ارجو، میں امید کرتا ہوں، ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اگر انہوں نے قبول نہ کیا، ہو سکتا ہے ان کی پشت سے جو نسل اللہ پاک چلائے وہ اللہ پاک کی عبادت کر لیں، وہ اللہ پاک کی عبادت گزار بندے بن جائے، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو حضور سرکار کی یہ فکر ہے، اس فکر میں سبھی متحد ہوں، جو حضور کی فکر ہے وہ ہماری فکر ہے۔ حضور کی فکر کیا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور ہماری بھی فکر یہی ہے کہ اس کے سب لوگ جنت جو ہے نا اس کے مہمان بن جائیں، سبھی نمازی پڑھیں، ہمارے بچے قرآن پاک سیکھیں، دین سیکھیں، ہمارے بچے دینی تعلیم سے محروم نہ ہوں، اپنے بچوں کے لیے فکر کریں، لاڑ پیار میں ان بچوں کو بگاڑے نہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔